In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 4, translation. गुज़श्ता लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 की जो ट्रांसलेशन थी उसको हमने देखा था, यानी हाफ ट्रांसलेशन को हमने डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग ट्रांसलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। मीनिंग में जो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है वो है मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है मोस्ट, गीले को कहते हैं वेट। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट कहते हैं अज्जा को, जिससे कोई चीज़, छोटे छोटे पार्टिकल, जिससे कोई चीज़ जो मिलकर के कोई चीज़ बनाते हो, जिससे कोई चीज़ बनती हो। रश कहते हैं सुर्ख निशानात जो आपके जिस्म पर पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं रश। अनलाइकली, इम्कान ना होना। एक्सपायर, खुला छोड़ देना। एडहेसिव, लेसदार, जो चीज़ चिपकती हो साथ। इलास्टिक कहते हैं लचकदार को। वेट कहते हैं गीला, यानी जो हमने मोस्ट थोड़ा निमदार। स्टेराइल कहते हैं जरासीम से पाक। गॉज, जालीदार कपड़े को कहते हैं। हील का मतलब होता है मुंदमिल होना, यानी ज़ख्म का चढ़ना। हार्मफुल कहते हैं नुकसानदेह को। वार्मथ, जलन। स्वेलिंग, सोजन को कहते हैं। पेन, तकलीफ को कहते हैं। ये मोस्ट का मतलब होता है गीला। इंग्रेडिएंट, अज्जा। रश, सुर निशानात। अनलाइकली, इम्कान ना होना, यानी किसी चीज़ के होने के चांसेस बहुत कम हों। एक्सपायर, खुला छोड़ देना। एडहेसिव कहते हैं लेसदार को। इलास्टिक, लचकदार। वेट, गीला। स्टेराइल कहते हैं जरासीम से पाक। कॉज, जालीदार कपड़े को कहते हैं। हील का मतलब होता है मुंदमिल होना। हार्मफुल, नुकसानदेह। वार्मथ, जलन। स्वेलिंग, सोजन। पेन, तकलीफ या दर्द को कहते हैं। ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिसके हमने मीनिंग को डिस्कस किया। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। ये जो पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर जो उसने पैराग्राफ 2 में जिस चीज़ को उसने डिस्कस किया था कि वो क्या चीज़ थी, वो ये चीज़ थी कि ये जो फर्स्ट एड है ये किन किन चीज़ों पर कंसिस्ट होती है, किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो क्या था हमारे पास, यानी जो उसने गाइडलाइंस दी थी उसकी बात कर रहे हैं हम, कि स्टॉप द ब्लीडिंग, इसको हमने डिस्कस किया था। क्लीन द वुंड्स, ज़ख्म को साफ़ करना, इसको हमने डिस्कस किया था। आज हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अप्लाई एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को आपने कैसे अप्लाई करना है। आफ्टर यू क्लीन द वुंड, जब आप ज़ख्म साफ़ कर लें, यानी ज़ख्म साफ़ करने के बाद अप्लाई ए थिन लेयर, एक पतली सी तह का इस्तेमाल करें। ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल करें। और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, और ऑइंटमेंट या आप उस पर, ऑइंटमेंट का मतलब होता है कोई किसी चीज़ का मुंदमिल होना। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मुंदमिल होना, ये यहाँ पर ही लिखा हुआ है। मरहम लगाना। ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, तो उस सतह को निमदार रखने के लिए उस पर कोई एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम लगा लें, यानी मरहम लगा लें उसके ऊपर। जब आप ज़ख्म को साफ़ कर लें तो साफ़ करने के बाद उस पर आप कोई एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम लगा दें, ये कह रहा है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वुंड हील फास्टर, कहता है ये जो अशिया होती हैं ये आपके ज़ख्म के मुंदमिल होने में ज़्यादा मावन नहीं साबित होती, ज़्यादा मावनत नहीं करती। द प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वुंड हील फास्टर्स, ये अशिया डू नॉट मेक द वुंड, ज़ख्म को ज़्यादा तेज़ी से मुंदमिल नहीं करती। बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वॉक फास्ट, लेकिन वो आपका जो कुदरती अमल है शिफा याबी का उसको तेज़ करती हैं, यानी आपके जिस्म में जो शिफा याबी का कुदरती अमल है उसको तेज़ करती हैं। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, कुछ मखसूस अज्जा इन सम ऑर्नमेंट्स,
in some ointments can cause a mild rash in some people. Certain ingredients, कुछ मखसूस अज्जा in some ointments कुछ can cause a mild rash, कहता है कि बाज़ मरहमों के कुछ अज्जा जो होते हैं, ऑइंटमेंट मरहम, यानी सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मखसूस अज्जा जो होते हैं इन सम ऑइंटमेंट, कुछ ख़ास मरहमों में कैन काज वो वजह बन सकते हैं, ए माइल्ड रैश, सुर्ख निशानात की वजह बन सकते हैं। इन सम पीपल, कुछ लोगों में, कहता है इफ़ रैश अपीयर्स, अगर आपके जिस्म पर सुर्ख निशानात ज़ाहिर हों तो स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो वो मरहम लगाना छोड़ दें। यानी वो ये कह रहा है कि अगर आप जिस्म के ऊपर कोई मरहम लगाते हैं तो उससे किसी के जिस्म के ऊपर अगर यानी सुर्ख निशानात आ जाएं तो फिर आप वो मरहम लगाना छोड़ दें, क्योंकि किसी का जिस्म जो है उसमें एलर्जी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में जो है कहता है कि सुर्ख दाने निकल सकते हैं, सुर्ख निशानात पड़ सकते हैं, तो ऐसी सूरत में वो मरहम लगाना छोड़ दें। वंस अगेन कहता है अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आफ्टर यू क्लीन द वुंड, जब आप जिस्म अपने ज़ख्म को साफ़ कर लें, अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ द एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, कहता है जब आप अपने ज़ख्म को साफ़ कर लें तो अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ द एंटीबायोटिक क्रीम, तो एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल करें और ऑइंटमेंट या मरहम लगाएं टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, तो आपकी जो जिस्म का जो सतह है उसको निमदार करने के लिए आप एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम का इस्तेमाल करें। द प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वुंड्स हील फास्टर, ये अशिया ज़ख्म के मुंदमिल होने में मददगार साबित नहीं होती। द प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वुंड्स हील फास्टर, जल्दी से तेज़ी के साथ ये अशिया ज़ख्म को तेज़ी के साथ मुंदमिल करने में मदद नहीं करती। ये क्या करती हैं, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वॉक फास्ट, लेकिन वो आपके जिस्म के कुदरती शिफा याबी वाले अमल को तेज़ कर देती हैं। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, कुछ मखसूस अशिया, इन सम ऑइंटमेंट्स कैन कॉज ए माइल्ड रैश इन सम पीपल, कहता है सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, कुछ मखसूस अज्जा, इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में, कैन कॉज वजह बन सकती है, माइल्ड रैश, सुर्ख निशानात की, इन सम पीपल, कुछ लोगों में। इफ़ ए रैश अपीयर्स, अगर कुछ सुर्ख निशानात नुमदार हों तो स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो आप वो मरहम लगाना छोड़ दें। यानी ये जो इस पैराग्राफ में हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो ये प्रोसेस था कि अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कहता है कवर द वुंड, ज़ख्म को आपने डांपे कैसे रखना, ज़ख्म को कैसे डांपना है। कहता है बैंडेज कैन हेल्प कीप द वुंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। बैंडेज कैन हेल्प, जो पट्टी होती है, जो आप जब जिस्म के ऊपर कहीं ज़ख्म आ जाता है तो उसके ऊपर आप जो है पट्टी करते हैं, इसे बैंडेज कहते हैं। बैंडेज कैन हेल्प, जो पट्टियाँ होती हैं वो मदद कर सकती हैं, कैन हेल्प कीप द वुंड, ज़ख्म को साफ़ रखने में, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट्स, और नुकसानदेह बैक्टीरिया से बचाने में मावन व मददगार साबित होती हैं। यानी ये कह रहा है कि जब आपके जिस्म पर कहीं कट लग जाए या कोई ज़ख्म आ जाए तो उसके बाद आप उस पर जब पट्टी करते हैं तो वो पट्टी जो है वो आपके ज़ख्म को साफ़ रखती है, यानी उसके अंदर गर्द गुबार के जो पार्टिकल्स हैं वो दाखिल नहीं होते एक चीज़, और दूसरा जो है जो हार्मफुल ये नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं उनको भी वो बाहर रखती है, यानी उनको उनसे बचाती है। ये इसका काम करती है। आफ्टर द वुंड हैज़ हील्ड, कहता है जब ज़ख्म मुंदमिल हो जाए तो इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, जब उसमें कोई इन्फेक्शन के इम्कानात बाकी ना रहें तो एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वुंड हीलिंग, तो इसको आप हवा के लिए खोल दें
تاکہ اس کے مندمل ہونے کا عمل تیز ہو سکے. یعنی وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے جسم کے اوپر کوئی زخم ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر پٹی کرتے ہیں اس لیے کہ نقصان دہ بیکٹیریا اس میں داخل ہو سکے, اس سے اس کو بچایا جا سکے, اور دوسرا جو ہے اس کو صاف رکھا جا سکے. اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا زخم جو ہے مندمل ہو جائے تو وہ پٹی کو ہٹا لے, پٹی کو اتار لے تاکہ اس کو ہوا لگے, اور اس سے کیا ہو جائے گا, اس کے مندمل ہونے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جائے گا. یہ ہے کور دا وونڈ کہ بینڈیج کین ہیلپ کیپ دا وونڈس کلین اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ آفٹر دا وونڈ ہیز ہیلڈ انف ٹو میک انفیکشنز unlikely. exposure to the air will speed wound healing. نیکسٹ پیراگراف کہتا ہے چینج دا ڈریسنگ. اب وہی جو پٹی ہے اس کو آپ نے تبدیل کب کرنا ہے, چینج دا ڈریسنگ. کہتا ہے چینج دا ڈریسنگ ایٹ لیسٹ ڈیلی. کہتا ہے روزانہ, کم از کم روزانہ اس پٹی کو تبدیل کریں آپ. اور وین ایور, یا جب کبھی اٹ بیکمز, جب کبھی یہ ہو جائے ویٹ, گیلی ہو جائے, اور ڈرٹی یا گندی ہو جائے, تو ایسی صورت میں آپ پٹی کو تبدیل کریں. ایف یو آر الرجک, اگر آپ میں الرجی ہے, اگر آپ میں یعنی الرجی ہے, ایف یو آر الرجک ٹو دا ایڈہیسیو یوزڈ, یعنی لیسدار مواد کے استعمال سے اگر آپ کے جسم میں الرجی ہوتی ہے, ان موسٹ بینڈیج, زیادہ تر پٹیوں میں. یعنی وہ کہتا ہے کہ کچھ پٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو لیسدار ہوتی ہیں, یہ لیسدار ہوتی ہیں, ایڈہیسیو لیسدار ہوتی ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ آپ اس پٹی کے لگانے سے آپ کے جسم پر آپ الرجی فیل کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کریں, سوئچ ٹو ایڈہیسیو فری ڈریسنگ اور اسٹیرائل کاز. تو ایسی صورت میں آپ اس لیسدار پٹی کے بغیر مواد کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی لیسدار پٹی کے علاوہ کوئی اور پٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اسٹیرائل گاز ہیلڈ ان پلیس ود پیپر ٹیپ, یا اس جگہ پر صاف کاٹن رکھ کر کے اسے پیپر ٹیپ, روئی کے رومال, یعنی گاز رول, اور اے لوزلی اپلائڈ الاسٹک بینڈیج, یا لچکدار پٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی لیسدار ایڈہیسیو, کوئی لیسدار پٹی کے استعمال سے آپ اپنے جسم پر الرجی فیل کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ ایڈہیسیو فری, یعنی لیسدار سے مبرہ, بغیر وہ پٹیاں جن میں لیسدار مواد نہ استعمال ہوتا ہو اور جس سے آپ کو الرجی نہ ہوتی ہو, وہ ان پٹیوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بات کہہ رہا ہے. یا آپ کیا کر سکتے ہو کہ اس جگہ پر صاف کاٹن رکھ کر کے, گاز کاٹن رکھ کر کے اسے پیپر ٹیپ یا روئی کے رومال یا ہلکی لچکدار والی الاسٹک پٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ دیز سپلائز, یہ اشیاء جنرلی عموماً اور اویلیبل دستیاب ہوتی ہیں ایٹ فارمیسیز, یعنی ادویات فروشوں سے مل سکتی ہیں. یہ اشیاء ادویات فروشوں سے مل سکتی ہیں. چینج دا ڈریسنگ. اچھا, یہ ڈریسنگ کے بارے میں جو ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ نے پٹی کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو تبدیل کب کرنا ہے. یعنی وہ ایک بات یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ پٹی کا استعمال کریں اور اس کو جب دیکھیں کہ وہ کیا ہو گئی ہے, وہ گندی ہو گئی ہے یا وہ گیلی ہو گئی ہے, تو ایسی صورت میں آپ اس کو تبدیل کریں. دوسری بات یہ کی کہ کچھ پٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو لیسدار ہوتی ہیں, یعنی جو آپ کے جسم کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور اس سے آپ الرجی فیل کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ, یعنی وہ کہتا ہے کہ ایڈہیسیو فری لیسدار پٹی کے بغیر کوئی اور پٹی, اس کے بجائے کوئی اور پٹی کا استعمال کریں جس سے آپ الرجی فیل نہ کرتے ہوں, جس سے آپ کو الرجی نہ ہوتی ہو. اور وہ پھر کہتا ہے کہ اس کا متبادل الٹرنیٹیو بتاتا ہے کہ ود پیپر ٹیپ, گاز رول اور لوزلی اپلائڈ الاسٹک بینڈیج, تو آپ لچکدار پٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ اشیاء کہتا ہے کہ دیز سپلائز جنرلی اور اویلیبل ایٹ فارمیسیز, یہ جو اشیاء ہوتی ہیں یہ آپ کو ادویات فروشوں سے مل سکتی ہے. یعنی لچکدار پٹی کا استعمال کریں اگر آپ جو ہے اپنے جسم میں الرجی کو فیل کریں تو. یہ اس نے الٹرنیٹیو ایک سلوشن دیا ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے کہ واچ فار سائنز آف انفیکشنز. وہ کہتا ہے کہ
انفیکشن کی علامات کا جو آپ نے جائزہ بھی لینا ہے، انفیکشن کی علامات کا جائزہ بھی لینا ہے. واچ فار سائنز آف انفیکشنز، سی یور ڈاکٹرس. اگر وہ کہتا ہے زخم آپ کا درست نہیں ہو رہا ہے، منضبط نہیں ہو رہا ہے، سی یور ڈاکٹر اف دا وونڈ از ناٹ ہیلنگ. اگر آپ کا زخم منضبط نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ڈاکٹر کو دکھائیں. اور جو نوٹس یعنی ریڈنس، یا آپ اپنے جسم پر کسی سرخی کا علم آپ کو ہو، انکریزنگ پین، یا آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے، ڈرینیج یا پانی کا، ڈرینیج کا مطلب پانی کا رسنا، یا پانی اس میں رس رہا ہے، تو وارمتھ اور سویلنگ یا جلن ہو رہی ہے، اور سویلنگ یا سوجن ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. یعنی کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ کے کوشچن میں بھی، یہ جو ہے یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے یہ آپ سے جو ایکسرسائز میں کوشچن دیا گیا اس سے متعلقہ ہے کہ واچ فار سائنز آف انفیکشنز. یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ کیا علامات ہوں گی جس کی صورت میں آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. کہتا ہے کہ سی یور ڈاکٹر اف دا وونڈ از ناٹ ہیلنگ. اگر آپ کا زخم منتمل نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. اور جو نوٹس یعنی ریڈنس، یا آپ اپنے جسم پر کسی سرخی، انکریزنگ پین، یا آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے، ڈرینیج یا پانی رس رہا ہے اس زخم میں، وارمتھ اور سویلنگ، یا آپ کو جلن فیل ہو رہی ہے، یا سوجن سویلنگ، تو ایسی صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے ملاقات کریں. ایسی جو چیزیں ہیں اس صورتحال میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں. اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. اس کا جو مین تھیم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. مین تھیم میں کہتا ہے کہ فرسٹ ایڈ مینس رسپونڈنگ ٹو این emergency situations. Accidents happens always unexpectedly, but a life can be saved by saving a basic knowledge of what to do in emergency and knowing proper first aid procedures. Basic training in first aid skills should be taught in schools, in workplaces, and in general be learned by all, as it is mandatory to our modern and stressful life. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ جو فرسٹ ایڈ کا علم ہے یہ ہماری زندگی میں بڑا ضروری ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو کہتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو سکولز ہیں وہاں پر ایسا سسٹم متعارف کروایا جائے کہ وہاں پر بچوں کو جو ہے فرسٹ ایڈ کا علم دیا جائے. اور پھر وہ جگہیں جہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز سے آگاہ کیا جائے، اس چیز کا علم انہیں بھی دیا جائے. تو یہ تھیم کے اندر یہ جو ہے ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا، اور یہ بڑی امپارٹنٹ تھنگس ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہم مختلف حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا، نیکسٹ ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز میں کیا یہ کہتا ہے پوزیشن آف ایڈورب. ایڈورب کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا گزشتہ یعنی 2-3 دن پہلے ہم نے لیکچر جو دیا تھا وہ لیکچر ڈیلیور جو ہوا تھا وہ ایڈورب کے اوپر میں نے لیکچر ڈیلیور کیا تھا کہ ایڈورب کی ڈیفینیشن لکھی تھی اور ایڈورب کی جو مختلف ٹائپس تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. پلیس ایڈوربس ایٹ اپروپریٹ پلیسز. آج یہ ایکسرسائز میں ہم سے کوشچن پوچھا گیا ہے، یہ آپ کے آبجیکٹیو پیپر کا پارٹ ہے. کہتا ہے آئی ایم آلویز، اس میں کہتا ہے اپروپریٹ جو مناسب ایڈورب ہے اس کو لگانا ہے آپ نے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کون سا ایڈورب ہے. تو یہاں پہ کہتا ہے آئی ایم آلویز ہیپی وین اٹ از مائی برتھ ڈے. آلویز یہ کیا ہے؟ آلویز ایڈورب آف فریکوینسی، ایڈورب آف فریکوینسی. تو یہ آلویز جو ہمارے پاس کیا ہے؟ ایڈورب ہے. مائی، اور یہ جو آلویز ہے یہ نمبر میں بھی آتا ہے، ایڈورب آف نمبر. مائی برادر آفن، یعنی یہ بھی وہی ہے. کہتا ہے ہی وینٹ ٹو مارکیٹ لاسٹ نائٹ، ٹائم بتا رہا ہے. کہتا ہے ہیو یو ایور بین ٹو ہنزا ویلی. تو یہ بھی ہمیں ٹائم بتا رہا ہے ایور.
کہتے ہیں دا بیٹس ویر چرپنگ بیوٹیفلی، بیوٹیفلی FULLY، آخر میں LY آ گیا تو یہ بھی کیا ہے، یہ ایڈورب ہے. کہتا ہے آئی ایم اسٹل ویٹنگ، یعنی ٹائم کو ڈسکس کیا ہے. اسٹل سے مراد کیا ہے، یعنی 2 دن قبل جس چیز کا میں انتظار کر رہا تھا، یا 1 گھنٹہ پہلے یا 10 منٹ پہلے جس چیز کا میں ویٹ کر رہا تھا، ابھی تک وہ ویٹ جاری ہے. اس کا مطلب یہ اسٹل بھی ٹائم کے لیے آیا ہے. ہی سا اے بلائنڈ بیگر ان دا مارکیٹ، ان دا مارکیٹ، یہ پلیس کو ڈینوٹ کر رہا ہے. یہ آگے ہے ایڈورب. ایڈورب کی جو پلیسز ہیں اس کا ہم نے ڈسکس کیا. آگے کہتا ہے کہ ایڈورب فریز کیا ہوتا ہے، فریز اور کلاس. An adverb phrase is a group of words that functions like an adverb. کہتا ہے کہ an adverb phrase is a group of words، یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے that function like an adverb، جو adverb کی طرح کام کرتا ہے. یعنی phrase ہوگا complete meaning نہیں دے گا، لیکن وہ جو phrase ہوگا جو complete meaning نہیں دے گا تو اس کے اندر ایک اور adverb ضرور ہوگا. وہاں سے ہمیں پتہ لگے گا یہ کیا ہے، یہ adverb phrase ہے. فار ایگزامپل اس نے کہا he walks carefully. carefully کیا ہے، یہ یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایڈورب ہے. they rested at sunset. they rested at sunset. in example A, carefully is an adverb. in example B, at sunset is an adverb phrase which does the work of an adverb. اچھا، اس کے بعد جو کہتا ہے فائنڈ اے سوٹیبل ایڈورب ٹو ریپلیس ایچ ایڈورب فریز ان دا فالوئنگ سینٹینسز. یہ وہی چیز ہے جس کا ہم نے ڈسکس کر لیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایکسرسائز میں یہ کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز ود انفینیٹیو اور جرینڈ وچ ایور از اپروپریٹ. یعنی یہ ہمارا ایک لیکچر ہونا ہے جرینڈ کے اوپر اور پارٹیسپل. جرینڈ اور پارٹیسپل میں کیا ڈفرینس ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آپ کے پیپر سے متعلقہ ہے. یعنی آپ کے جو آبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے اس میں پارٹیسپل یا جرینڈ یا انفینیٹیو یہ 1-2 سینٹینس جو ہیں یہ پیپر میں ضرور پوچھے جاتے ہیں آبجیکٹیو پیپر میں. یہاں پر اس نے لکھا ہوا ہے کہ وی فیلٹ دا پلین شیکنگ ان دا اسٹارم. شیکنگ کیا ہے، اس طرح کہتا ہے آئی آلویز ڈس لائکڈ اسموکنگ. ویئر ڈیڈ یو لرن اسپیک فرینچ. از دا ایگزیبیشن ورتھ وزٹنگ. کمپلیٹ دا انفینیٹیو، یعنی یہ جو جس میں ING آ جائے، یعنی جس میں ING آ جائے وہ یا تو وہ کیا ہوگا، جرینڈ ہوگا یا پارٹیسپل ہوگا. اور تھوڑا سا اس کا میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ جب ایکشن ہو رہا ہو، جب کسی سینٹینس میں کوئی ایکشن ہو رہا ہے، فرض کیا میں کہہ رہا ہوں آئی ایم واکنگ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واکنگ ING ہے، لیکن یہ کیا ہے، ابھی اس وقت ایکشن ہو رہا ہے. جب ایکشن ہو رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، پارٹیسپل ہوتا ہے. اور جب ایکشن نہ ہو رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جرینڈ ہوتا ہے. فرض کیا میں کہتا ہوں کہ واکنگ از گڈ فار ہیلتھ، تو واکنگ از گڈ فار ہیلتھ. واکنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہیلتھ کے لیے کیا چیز اچھی ہے، واکنگ. تو واکنگ از گڈ فار ہیلتھ، تو واکنگ جو ہے یہ جرینڈ ہے. اور آئی ایم واکنگ یہ کیا ہے، اس میں ایکشن ہو رہا ہے، یہ پارٹیسپل ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم جرینڈ اور پارٹیسپل کو کسی لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی تھنک دیٹ از سفیشینٹ فار ٹوڈے. اللہ حافظ.